الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد القرآن حين يتلى فكأنما شهد فتحا في سبيل الله ومن شهد القرآن حين ختمه فكأنما الغنائم حين أقسم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذی رتبہ ذی منصب ذی شان رہے گا ذی رتبہ ذی منصب ذی شان رہے گا محفوظ ہر خطرے سے ایمان رہے گا اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق جو ہو حاصل اس دنیا میں مسلمان رہے گا۔ محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ، یہ تقریب تکمیل حفظ قرآن کریم کی میں نے حدیث بھی اسی متعلق سے پڑھی۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے پڑھانے والے، یہ دین کے سیکھنے والے اور یہ دین کے سکھانے والے یہ معمولی قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ ہماری نظر دنیا پر ہے اور ہم نقد تجارت چاہتے ہیں اور نقد فائدہ چاہتے ہیں، اور اس دین اور اس تعلیم کا تعلق دنیا سے کم اور آخرت سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم کو اس کی حلاوت اور اس کی حقیقت سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی معصوم بچے کو قرآن کریم کو شروع کرایا جاتا ہے، ہوتا ہے نا مکتب کے اندر بھی، مدرسے کے اندر بھی، جب بچے کا قرآن امام صاحب یا مولوی صاحب یا استاد جی جب شروع کراتے ہیں تو ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتا ہے، گھر والوں کی طرف سے کم مکتبوں میں لنگی، کپڑا، کرتا، مٹھائی، کچھ پیسے آتے ہیں کہ آج ہمارے بچے کا قرآن شروع ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کا قرآن شروع کیا جاتا ہے اور اس قرآن کے شروع کیے جانے میں جو مجلس، جو محفل منعقد ہوتی ہے یا اس مجلس کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد القرآن حین یتلی، جب کسی معصوم بچے کو قرآن شروع کیا جائے اور اس بچے کے قرآن شروع ہوتے وقت جب کوئی موجود ہوتا ہے یا جو لوگ شریک ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شریک ہونے والے لوگ وہ ایسے ہی ہیں جیسے اسلام کے ابتدا میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی مسلمان اور کفار کے درمیان، اور مسلمان اس جنگوں پر قابض ہو جایا کرتے تھے، فتح حاصل کر لیا کرتے تھے اور جنگ جیت جایا کرتے تھے، جو خوشی اور مسرت ان صحابہ کرام اور ان مسلمانوں کو ملا کرتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابتدائی قرآن جب شروع کیا جائے اور جو لوگ اس مسجد کے اندر شریک ہوں وہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہو اور وہ جنگ جہاد میں جیت لی گئی ہو، جو خوشی اور مسرت اس وقت حاصل ہوتی ہے اسی خوشی اور مسرت کے حقدار یہ لوگ ہیں جو لوگ بچے کا قرآن جب شروع کیا جائے اور اس مجلس کے اندر شریک ہیں۔ اور آگے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جو لوگ، وہی بچہ جب قرآن کو مکمل کرتا ہے، قرآن کو جب مکمل کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ خَتْمَهُ، اور جب کسی بچے کا قرآن مکمل ہو، قرآن ختم ہو اور ختم
ختم کے موقع پر جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جو لوگ موجود ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر جب جنگیں ہوا کرتی تھی اور فتح جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا، اور اس فتح کے ساتھ ساتھ جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا، اور اس مال غنیمت کو جب مسلمانوں میں، صحابہ کی جماعت میں جب تقسیم کیا جاتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح کے حقدار وہ لوگ ہیں جب کسی بچے کا قرآن مکمل ہو اور اس مجلس کے اندر شریک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا الْغَنَائِمُ حِينَ تُقْسَمُ، جس طریقے سے غنیمت کا مال تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ مسرور اور شادہ ہوتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اپنے حق کا مال بٹورتے ہیں، گویا ہم بھی آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس مجلس میں شریک ہو کر کے اس خوشی اور مسرت اور اللہ کے رحمتوں کو بٹورنے